شکر ہے میری قربانی تو نے قبول کر لی ہے۔ اٹھا کر لاشائے دل پر وسوئے آسماں دیکھا، کہا شکوہ نہیں مولا رزینہ پہ رضا اللہ، میں کون ہوتا ہوں جو پوچھوں کیا کیا تو نے، میرا کب تھا میرا کب ہے، دیا تو نے لیا تو نے، نہ اب آرام و راحت کی نہ مال و زر کی حاجت ہے، نہ بیوی کی نہ بچوں کی نہ اپنے سر کی حاجت ہے، تمنا ہے تو صرف اتنی کہ تیرا نام رہ جائے، تیرے محبوب کا لایا ہوا اسلام رہ جائے، ایک وہ شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پمے چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ تو امام عالی مقام اب جب شہزادے کا لاشا اٹھاتے ہیں اور لے کر میدان کربلا کی ریت پر لٹا دیتے ہیں، جب لٹا کر واپس ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شہزادہ امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے ہیں، اور آ کر وہ بھی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ اے چچا جان مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی جنگ میں جا کر جو ہے وہ میدان جنگ میں آپ کے قدموں پر جان جو ہے وہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی نشانی ہے، تو نے یہ کیا مطالبہ کر دیا؟ تو آپ نے بار بار اصرار کیا، یا دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کے امام قاسم کے بازو کے اوپر ایک تویز باندھا تھا حضرت امام حسن مجتبیٰ نے، اور فرمایا بیٹا کہ جب تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ مشکل وقت آئے نا، اس وقت اسے کھول کے پڑھ لینا اور جو اس پہ لکھا ہوا اس پر عمل کرنا۔ جب آپ نے میدان کربلا میں کہا کہ اب اس سے بڑھ کر تو میری زندگی میں کوئی مشکل وقت اور آ نہیں سکتا، تو آپ نے جب وہ تویز کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ اے میرے بیٹے قاسم، ہر وقت اپنی جو زندگی جو ہے وہ اپنے چچا امام حسین کے ساتھ گزارنا، اور جب میدان کربلا کا واقعہ اگر تمہاری زندگی میں ہو تو پھر تم اپنے چچا کے ساتھ رہنا، تو میدان کربلا میں بھی اپنے چچا کے ساتھ رہنا، تو اپنے چچا سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا۔ یہ اس تویز کے اندر لکھا تھا۔ تو آپ نے جب یہ تحریر پیش کی آقا حسین کی بارگاہ میں تو آپ انکار نہ کر سکے، شہزادہ امام قاسم کو آپ نے میدان کربلا میں بھیجا۔ جب میدان کربلا میں آئے تو آ کر آپ نے عمر ابن سعد لین کو کہا کہ تیری فوج کے اندر، تیرے لشکر کے اندر جو سب سے بڑا جنگجو، سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا پہلوان ہے اسے میرے مقابلے میں لا، کیونکہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی، لیکن اس خاندان، آپ جس خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اس خاندان کو اللہ نے یہ جو ہے وہ شان عطا فرمائی تھی کہ اس خاندان کا چھوٹی عمر کا بچہ بھی گبرو جوان معلوم ہوتا تھا۔ تو امام قاسم جب آئے تو آپ نے فرمایا تیرے فوج کے اندر جو سب سے بڑا جنگجو بہادر ہے اسے میرے مقابلے میں لا، کیونکہ ہم امام علی مقام کی شجاعت اور بہادری کے قائل ہیں، ہم ہائے حسین کہنے والے نہیں، ہم واہ حسین کہنے والے ہیں۔ دیکھو تو صحیح کہ انہوں نے میدان کربلا میں کیسی مثال قائم کی۔ تو جب آپ نے کہا کہ بھئی سب سے بڑا جنگجو میرے مقابلے میں لا، تو اس نے عرب کا ایک بہت بڑا نامی پہلوان تھا، ارزق اس کا نام تھا، اس نے اس کو اشارہ کیا، اس نے کہا بھئی اس کا مقابلہ کر۔ تو جو ارزق تھا نا، اس نے جب دیکھا تو وہ عمر ابن سعد لین سے بڑے غصے سے بولا، اس نے کہا عمر ابن سعد تو نے میری بہادری کی آج توہین کر دی ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا میں اتنا بڑا جنگجو، اتنا بڑا پہلوان ہوں، عرب میں میرا ایک نام ہے، اور تو میرا مقابلہ اس چھوٹے سے بچے سے کروانا چاہتا ہے۔ اس نے عمر ابن سعد بول کر کہنے لگا، اس نے کہا اسے بچہ نہ سمجھ، یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ علی شیر خدا کا پوتا ہے۔ تو اس نے کہا جو مرضی ہو۔ اس نے کہا میرے 4 بیٹے ہیں،
جو بڑے جنگجو پہلوان ہیں، اس نے کہا میں اپنا بیٹا اس کے مقابلے میں بھیجتا ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا، اس نے کہا جا کے اس یتیم کا کام تمام کر کے آ جا۔ جب اس کا بیٹا بڑا جنگجو بڑا بہادر جب آیا تو اس نے تلوار سے وار کیا۔ شہزادہ امام قاسم نے اپنی تلوار سے وار روکا، آپ نے پھر جب آپ کی تلوار اٹھی تو آپ نے 2 ٹکڑے کر دیے اس کے۔ جب اسے واصل جہنم کیا، اس کا دوسرا بیٹا آیا، آپ نے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ پھر اس کا تیسرا بیٹا بڑا جنگجو بڑا پہلوان آیا، آپ نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ پھر اس کا چوتھا بیٹا آیا، آپ نے اسے بھی جہنم نصیب کر دیا۔ جب اس کے دیکھتے ہی دیکھتے چاروں جنگجو پہلوان بیٹے مارے گئے تو عمر ابن سعد لعین غصے سے بولا، اس نے کہا اب بتا، میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں، اب بتا اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ تو وہ ظالم پہلوان ارزق بولا، اس نے کہا اب اس کا مقابلہ میں کروں گا۔ وہ ظالم پہلوان تلوار لے کے خود مقابلے میں آیا، تو جب گھوڑے پہ بیٹھ کر آیا نا تو اس نے ارادہ یہ کیا کہ میں شہزادے کو دھوکہ دے کے جو ہے شہید کر دوں۔ تو جب وہ قریب آیا نا، گھوڑے پہ بیٹھا تھا، تو شہزادہ امام قاسم نے یوں دیکھا، فرمایا او عرب کے جنگجو پہلوان، میں نے تو سنا کہ تو بہت بڑا جنگجو ہے، بہت بڑا پہلوان ہے، اور تمہیں اتنی نہیں خبر کہ جب جنگ میں جائے گھوڑے کی جو ہے کاٹھی اس کے زین جو ہے اسے جو ہے وہ کس کر جاتے ہیں۔ جب اس نے اردک پہلوان نے یوں نیچے دیکھا تو آپ نے تلوار ماری تو اس کے پہ جو ہے وہ سر تن سے جدا کر دیا اور اسے بھی جو ہے وہ واصل جہنم کر دیا۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے یزیدی لشکر کے اندر ایک جو ہے وہ خاموشی سرناٹا چھا گیا۔ انہوں نے کہا بھئی دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا اتنا بڑا جنگجو اتنا بڑا پہلوان اس کے چاروں بیٹے اس نے جو ہے 12 سال کے بچے نے ختم کر دیے۔ تو اب عمر ابن سعد بولا، اس نے کہا اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو رات تک جنگ جاری رہے گی، جنگ رات تک جاری رہے گی، تو پھر ہر آنے والے کو یہ بندہ جو ہے ختم کرتا رہے گا۔ تو تو جب انہوں نے کہا کہ اگر اکیلے کر کے جاؤ گے تو تم سب کا خاتمہ جو ہے وہ یقینی ہے، یہ علی کا پوتا تم سب کو جو ہے وہ تم سب کا مقابلہ کرتا رہے گا۔ اب ایسے کرو سب مل کر پورا لشکر جو ہے اس پر حملہ کر دو۔ اب پورے لشکر نے مل کر حملہ کیا، تیر نیزے تلواریں کہ زخم آپ کو آئے، آپ کا جسم جو ہے وہ زخموں سے جو ہے وہ چور ہو گیا اور خون کافی بہہ گیا۔ آپ گھوڑے سے جو ہے وہ میدان کربلا کی زمین پر آئے اور آواز دی اے چچا جان میری مدد کو آئیں۔ جب آقا امام علی مقام سیدنا امام حسین جب خیمے سے نکلے تو شہزادہ امام قاسم کے قریب پہنچے تو آپ کی روح قبض نظری سے پرواز کر چکی تھی اور آپ نے جو ہے وہ جام شہادت نوش کر لیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات عزیز وقار، پھر ایک شہادت غازی عباس علمدار کی بھی ہے جو امام علی مقام سیدنا امام حسین کو کہتے ہیں کہ جب بھی کربلا کا معرکہ لگا ہے تو میں تب سے دیکھ رہا ہوں کہ میں جو ہے کوئی کام نہیں کر رہا بلکہ بس علم لے کر جو ہے وہ پھر رہا ہوں۔ تو بھائی جان کو میری بھی ڈیوٹی لگائے، فرمایا کہ سکینہ رو رہی ہے پیاس کی وجہ سے۔ تو حضرت غازی عباس علمدار آپ کہتے ہیں کہ بھائی جان اجازت دیں تو میں جو ہے وہ پانی لے کر آؤں گا۔ جب آپ نے اجازت دی تو آپ نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور سیدھا نہر فرات پر پہنچے۔ 4000 یزیدی نہر فرات پہ پہرا دے رہا تھا، آپ نے سب کو جو ہے وہ بھگا دیا اور نہر فرات پر جو ہے وہ خود قبضہ کر لیا۔ تو یوں چلو بھرا پانی پینے لگے۔ پھر جی میں خیال آیا کہ اے عباس اہل بیت کی عورتیں پیاسی ہیں تو اگر پانی پی لے تو پھر یہ بات جو ہے وہ بنتی نہیں، لہذا پہلے اہل بیت کی عورتیں اور بچیاں پانی پئیں گی، ہم پانی جو ہے وہ بعد میں پئیں گے۔ آپ نے نہر فرات سے مشکیزہ پانی کا بھرا
دائیں کندھے پر ڈالا اور گھوڑے کو نعرہ لگا کر جو ہے وہ دوڑا لیا۔ اب عمر ابن سعد بولا، اس نے کہا اگر یہ پانی کا ایک گھونٹ بھی خیمے کے اندر چلا گیا تو تم سارے کے سارے مارے جاؤ گے، تم میں سے ایک بچہ بھی بچ کے کوفے میں نہیں جائے گا۔ تو اس نے اب لشکر اکٹھا ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ حملہ کر دیا۔ ایک ظالم نے دائیں بازو پر تلوار ماری، دایاں بازو کٹ گیا، آپ نے مشکیزہ جو ہے وہ بائیں کندھے پر ڈال لیا۔ ایک ظالم نے بائیں طرف سے تلوار ماری، بائیں والا بازو جو ہے وہ بھی کٹ گیا، تو آپ نے مشکیزہ جو ہے وہ منہ کے اندر ڈال لیا، دانتوں سے یوں پکڑ لیا جو ہے مشکیزے کو۔ تو مشکیزہ پکڑ کے جب آپ خیمے کے قریب پہنچے ہی تھے تو ایک ظالم نے جو ہے وہ مشکیزے کو تیر مارا اور مشکیزہ جو ہے وہ پھٹ گیا۔ کربلا کی زمین نے جو ہے وہ پانی پیا۔ پھر یک بارگی سے حملہ ہوا تو آپ جو ہے مقابلہ کرتے رہے، 80 یزیدیوں کو آپ نے جو ہے وہ واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے خود بھی جو ہے وہ جام شہادت نوش فرما کر وفا کی جو ہے وہ مثال قائم کر دی۔ حضرات دیوکار پھر آخر کار امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باروں بار سارے شہید ہوئے، اب جدیدی لشکر کی طرف سے شور اٹھا، حل من موارد، اے حسین جلدی آؤ، اگر کوئی نہیں تیرے ساتھ رہ گیا تو پھر خود آؤ، اگر کوئی اور ساتھی ہے تو اسے بھیجو، اگر کوئی نہیں تو پھر خود آؤ۔ امام عالی مقام جو خیموں سے نکلے، جدیدی لشکر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ٹھہر جاؤ، ظالم جدیدیوں میں ابھی آ رہا ہوں۔ تو آپ خیمے میں آئے، اہل بیت کی عورتوں کو جو ہے وہ صبر کی تلقین کی اور کہا کہ میرے جانے کے بعد تم نے واہ ویلا نہیں کرنا، صبر کا دامن پکڑے رکھنا ہے، واہ ویلا نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، بال نہیں کھولنے۔ میں نے اپنے نانا جان سے حدیث سنی ہے، میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ جس کسی نے کسی کے مرنے کے اوپر، کسی کی موت کے اوپر بال کھولے، تماچے مارے، ماتم کیا، واہ ویلا کیا، وین کیے، فرمایا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ فرمایا لہذا تم نے بھی ماتم نہیں کرنا ورنہ نانے کی امت میں رہنے کے قابل نہیں رہو گے۔ فرمایا تم نے آنے والی قیامت تک آنے والی نانا جان کی جو ہے وہ امت کی عورتوں کو تم نے سبق سکھانا ہے، پردے کا سبق سکھانا ہے اور صبر کا سبق سکھانا ہے۔ تو امام عالی مقام یوں اہل بیت طہار کی عورتوں سے یوں آخری سلام کر کے پھر یوں نکلتے ہیں حسین خیمے کے در سے جیسے نکلتا ہو جنازہ کسی بڑے گھر سے۔ جب امام عالی مقام سیدنا امام حسین، ادھر امام زین العابدین 104 ڈگری کا بخار ہے، آپ کربلا کی ریت پر جو ہے بخار سے جو ہے وہ تپ رکھے ہیں۔ فرمایا اے بیٹا زین العابدین، اگر شہر مدینہ ہوتا تو میں تجھے دوائی بھی لا کر دیتا اور تیری جو ہے وہ دیکھ بھال بھی کرتا، لیکن یہ میدان کربلا ہے جہاں پر ہمارا صبر و رضا کا امتحان ہے، میں تمہیں دوائی نہیں دلا سکتا یا دلانا چاہتا نہیں۔ تو آپ نے جب یہ کہا تو امام زین العابدین نے عرض کی کہ اے ابا جان، آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ آپ شہزادہ امام علی اکبر کو بچا لیتے، وہ ہم شکل مصطفیٰ بھی تھے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تجھے میں نے بچایا، اس کے اندر ایک راز ہے۔ عرض کی ابا جی وہ راز کیا ہے؟ فرمایا تو اس دنیا میں رکھے گا، میرے بعد تو نانا کی امت کا امام ہوگا۔ فرمایا لہذا تو رکھے گا اور امامت کا سلسلہ چلے گا۔ فرمایا تو رکھے گا، امام باقر آئے گا، امام موسیٰ کاظم آئے گا، امام نقی آئے گا، امام تقی آئے گا۔ فرمایا تو رکھے گا، قیامت تک میری نسل، میری اولاد سید آتے رہیں گے۔ فرمایا تو رکھے گا، داتا علی حجویری آئے گا، خواجہ معین الدین اجمیری آئے گا، پیران پیر شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی آئے گا۔ فرمایا بیٹا تو رکھے گا اور قیامت تک جو ہے حسینی سید جو ہے وہ آتے رہیں گے۔ فرمایا عرض کی ابا جی بچانے کا راز کیا ہے؟ فرمایا بیٹا تجھے بچایا اس لیے ہے کہ تیری ماں شہر بانو کا نکاح میرے ساتھ عمر ابن خطاب سیدنا فاروق اعظم نے پڑھایا تھا، کیونکہ آپ ایران کی شہزادی تھی۔ تو ایران جب سیدنا فاروق اعظم نے فتح کیا تو صحابہ نے عرض کی اے امیر المومنین اس شہزادی سے نکاح کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا یہ شہزادی ہے، اس کے نکاح کے لیے بھی شہزادہ ہی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی پھر کون؟ فرمایا آقا امام حسین۔ فرمایا یہ ایران کی شہزادی ہے، حسین مدینہ المنورہ کا شہزادہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا تیری ماں کا نکاح
میرے ساتھ عمر ابن فاروق اعظم نے پڑھایا ہے، فرمایا میں نے تجھے بچایا اس لیے ہے، تجھ سے اپنی نسل اس لیے چلائی ہے کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت تک جو بھی حسینی سید ہوگا نا، جو حسین کی نسل سے سید آئے گا، وہ علی کا احترام کرے گا، عمر فاروق کو سلام کیا کرے گا، وہ سیدنا فاروق اعظم کو گالی نہیں دے گا، وہ عمر فاروق کے پہ تبرہ نہیں کرے گا، جو حسینی سید ہوگا وہ سیدنا فاروق اعظم کا بھی احترام کرے گا، مصطفیٰ کے سارے صحابہ کا احترام کرے گا۔ تو حضرات سیدنا امام حسین اب جب یزیدی لشکر کے سامنے آئے تو پھر عالم کیا تھا، یہ کون سی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا گرد سے اٹا ہوا، تمام جس نے نادنی چدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہزاروں ظالموں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ جب آقا حسین جدیدی لشکر کی طرف آئے تو پھر عالم کیا تھا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کو ہم کانپ رہا ہے۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین یوں میدان کربلا میں آئے تو آپ نے جو ہے نہر فرات کے پیڑے توڑ دیے، جب توڑ دیے فرمایا جدیدیوں دیکھ لو، نہر فرات پر بھی حسین کا قبضہ ہے، کل حوض کوثر پر بھی حسین ہی کا قبضہ ہوگا۔ تو امام عالی مقام سیدنا امام حسین نے پھر جدیدی لشکر کو خطاب کیا، آپ نے فرمایا کہ ظالم جدیدیوں، تم نے مجھے خط لکھ کر بلایا اور میں مکے میں، نہ تم نے مجھے مدینے میں چین سے بیٹھنے دیا، نہ مکے میں بیٹھنے دیا، میں حج کرنے والا تھا، تم نے مجھے جہاں بلا لیا۔ اگر تمہیں نہیں میرا پتہ تو سن لو، میں کون حسین ہوں، میں وہ حسین ہوں جس کا نانا امام الانبیاء ہے، جس کا بابا علی المرتضیٰ ہے، جس کا بھائی حسن مجتبیٰ ہے، جس کی ماں خاتون جنت سیدات النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ فرمایا اگر تمہیں نہیں پتہ تو سن لو، فرمایا میں وہ حسین ہوں کہ جس کے بارے میں نبیوں کے امام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں نبیوں کے امام نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میں وہ حسین ہوں کہ جس کے لیے نانا جان سجدے لمبے کرتے رہے، میں وہ حسین ہوں، فرمایا تم جس نبی کی شفاعت کے امیدوار بنتے پھرتے ہو، فرمایا وہ میں اس نبی کا نواسہ حسین ہوں، فرمایا تم نے میرے بچے قتل کیے، میری ساری آل کو شہید کر دیا، فرمایا تمہیں خبر نہیں کہ قیامت کے دن جو ہے جس جنت کے تم حقدار اور طلبدار بنتے پھرتے ہو، فرمایا وہ جنت میری جگیر ہے، وہ جنت جو ہے وہ جنت کا وارث میں حسین، وہ جنت کا جو ہے وہ مالک ہوں میں حسین۔ فرمایا کل قیامت کے دن جنت کا دروازہ میرے نانا جان اپنے ہاتھ مبارک سے کھول لیں گے، فرمایا تمہیں خبر نہیں کہ تم نے جو ہے نہ میرا حسب دیکھا نہ نسب دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا جدیدی لشکر کو انسان کہہ کے خطاب نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا او مٹی کے کھلونوں، دو گڑی میں ٹوٹنے والوں، او جوان مردوں دلیروں، گھر بلا کر لوٹنے والوں، وہ جن پہ تم صدا صبح و مساء صلوات پڑھتے ہو، انہی کو گھر بلا کر آج پیاسا قتل کرتے ہو، نمازوں میں درود ان پر، دعاؤں میں سلام ان پر، مگر جب سامنے آئیں تو پانی بھی حرام ان پر۔ فرمایا تمہاری جوان مردی پر لعنت ہے، تمہاری دلیری پہ لعنت ہے۔ عمر ابن سعد لین بڑی مشکل سے بولا، جدیدی لشکر پر سناٹا چھا گیا، کوئی جواب نہیں، کوئی آواز نہیں، بڑی مشکل سے عمر ابن سعد بولا، اس نے کہا حسین وعدے نہ کر، خطبے نہ دے، یا یزید کی بیعت کر، یا جہاں پر تیرے دوسرے ساتھی پہنچے ہیں تو بھی جنت کی تیاری کر۔ تو آقا حسین نے یوں کڑک کر جواب دیا، فرمایا عمر ابن سعد تو ہمیں موت کا ڈر سناتا ہے؟ تو فرمایا سن، فرمایا الموت لنا عادت و شہادتنا کرامت، فرمایا موت تو ہماری عادت ہے اور شہادت ہمارے گھر کی کرامت ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پھر میدان کربلا کے اندر بہت سارے جو ہے وہ جدیدیوں کو جو ہے وہ واصل جہنم کیا، اور پھر جو ہے آپ پر یک وارگی سے حملہ ہوا تو آپ میدان کربلا میں گھوڑے سے جو ہے وہ کربلا کی زمین پر آئے۔ حضرات کسی نے امام
باقر سے پوچھا کہ آپ کے بابا امام علی مقام کو کربلا میں کتنے زخم آئے؟ کسی نے لکھا 80 زخم آئے، کسی نے لکھا 120 زخم لگے، کسی نے لکھا 100 زخم لگے۔ کسی نے امام باقر سے پوچھا کہ ذرا بتائیں آپ کے بابا کو کتنے زخم آئے تھے کربلا میں؟ تو آپ نے فرمایا سلام ہو میرے جد امجد پر، فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ میرے آقا حسین کو کربلا میں اتنے زخم آئے کہ میرا بابا قرآن کا قاری تھا، جتنے قرآن کے حرف تھے اتنے زخم آئے امام علی مقام کو۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ 9 دقیقہ کہ 9 منٹ تک جس کا جسم نہ گھوڑے کی زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، 9 منٹ لگے۔ 9 منٹ آقا حسین کا جسم کہاں پر رہا؟ تیروں پر، برچھیوں پر، نیزوں پر۔ ایک طرف سے نیزہ لگتا ہے جسم اس طرف آتا ہے، پھر دوسری طرف سے نیزہ لگتا ہے اس طرف آتا ہے، یعنی گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آتے وقت 9 منٹ لگے۔ فرمایا 9 منٹ تک آقا حسین کا جسم جو ہے وہ تیروں پر رہا۔ تو حضرات عزیز وقار پھر آپ یوں میدان کربلا کی زمین پہ آئے، کبھی اٹھتے ہیں تو کبھی گرتے ہیں۔ تو تاریخ والے لکھتے ہیں کہ اٹھتے ہیں تو آپ قیام کے لیے اور گرتے ہیں تو سجدے کے لیے۔ جب امام علی مقام سیدنا امام حسین یوں آپ نے سر سجدے میں رکھا، ادھر شمر لین قریب آ گیا، آپ نے فرمایا بدبخت ٹھہر جا، مجھے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر لینے دے، اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مجھے بات کر لینے دے۔ تو ادھر عمر ابن وہ شمر لین پھر بولا، اس نے کہا حسین لگتا ہے موت سے ڈر گئے ہو اس لیے عبادت کے جو بہانے کرتے ہو۔ تو آقا حسین نے یوں پھر کڑک کے جواب دیا، وہ بولے کہ یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، وہ بولے کہ یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا۔ تو فرمایا کہ ٹھہر جا، آپ نے یوں سر مبارک سجدے میں رکھا۔ تو حضرات پھر ہوا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو نے کربلا کے میدان میں مجھ سے علی اکبر مانگا، میں نے دے دیا، تو نے قاسم مانگا، میں نے دے دیا، تو نے میرا بھائی عباس علمدار کی قربانی مانگی، میں نے دے دی، تو نے میرا 6 مہینے کا علی اصغر مانگا، مولا میں نے وہ بھی دے دیا۔ مولا جو تو کہتا رہا کربلا کے میدان میں حسین کرتا رہا، مولا اب اتنی عرض ہے ذرا یہ تو فرما دے کہ تو مجھ سے راضی بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آواز آئی حسین فکر نہ کر، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ حضرات لاکھوں نے سجدے کیے، آقا حسین تیرا عجب انداز ہے، تو نے سجدہ وہ کیا جس پر خدا کو ناد ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ آقا حسین ادھر شمر لین قریب آیا، سجدے کے اندر آپ کا سر مبارک تھا، تو اس نے خنجر چلایا، سر تن سے جدا ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی روح کفتہ سے پرواز کر کی، جام شہادت نوش فرمایا۔ حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت اجا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذا نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، انسانیت کا اور ہی رنگ ہوتا۔ حسین اللہ کا وہ سپاہی کہ جس کی ٹھوکر میں بادشاہی، حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ تا قیامت، اور دو مار کے تا حشر نہ بھولے گا زمانہ، 2 مار کے تا حشر نہ بھولے گا زمانہ، خیبر کی طرف حیدر کرار کا جانا، شبیر کا نیزے پہ قرآن سنانا۔ ارے وہ باپ کا قصہ تھا، یہ بیٹے کا فتانہ، اور اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ شہادت کے بعد کے واقعات انشاءاللہ تعالی اگلے پیر شریف کو عرض کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔